السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ حج اور عمرے کے حوالے سے میں نے اپنے چینل پر بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، تو اگر آپ حج پہ جا رہی ہیں یا عمرے پہ جا رہی ہیں تو میرے چینل کو ضرور وزٹ کیجیے گا، کیونکہ میں نے اپنے چینل پر نہ صرف عمرے کا طریقہ، حج کا طریقہ شیئر کیا ہے، کے علاوہ حج اور عمرے سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل کی ویڈیوز بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں۔ میرے چینل پر آپ کو ملیں گی عورتوں کی مخصوص مسائل کی ویڈیوز، جس میں سے وہ عورتیں جن کو لیکوریا کا مسئلہ ہے، وائٹ ڈسچارج جن کو ہوتا ہے، تو وہ کس طریقے سے اپنے عمرے کو ادا کریں گی، طواف کے دوران اگر لیکوریا آ گیا تو کیا کرنا پڑے گا، اسی طرح طواف میں وضو کے مسائل کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے۔ تو اگر آپ حج یا عمرے پہ جا رہی ہیں تو میرے چینل کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جو عمرے پہ جا رہی ہیں یا حج پہ جا رہی ہیں اور اپنے ملک سے نکلنے سے پہلے انہیں حیض آ گیا ہے، پیریڈز ہو گئے ہیں، یا پھر احرام کی نیت کرنے کے بعد انہیں پیریڈز آ گئے ہیں، تو اب وہ مکہ پہنچ کے اپنا عمرہ کس طرح سے ادا کریں گی، تو اس حوالے سے بھی کمپلیٹ ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے۔ خواتین کے احرام کے حوالے سے بھی میرے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں، اور آج کی ویڈیو بھی خواتین کے احرام کے مسئلے پر ہی ہے، کیونکہ بہت ساری خواتین، تقریباً 70 to 80% خواتین کو میں نے دیکھا کہ حج اور عمرے کے دوران یعنی احرام کی حالت میں خواتین اس غلطی کو بہت کرتی ہیں اور انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو آج میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو اس پہ بنا دوں کہ وہ خواتین جو حج پہ جا رہی ہیں، اور حج پہ جب ہم جاتے ہیں تو تقریباً 5 دن تک ہمیں احرام کی حالت میں رہنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو خواتین عمرے پہ جا رہی ہیں وہ بھی اپنے ملک سے عمرے کی نیت کرتی ہیں، اور پھر مکہ پہنچتے پہنچتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو اتنے ٹائم پیریڈ میں انہیں احرام کی حالت میں اور احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑتا ہے۔ تو وہ کون سی غلطی ہے جسے خواتین کو احرام کی حالت میں بالکل نہیں کرنا، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھیے گا، کیونکہ جب ہم حج یا عمرے پہ جاتے ہیں تو اس کے مسائل کو سیکھ کے جانا بہت ضروری ہوتا ہے، نہیں تو ہم اپنی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور ہمارے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہمارے اوپر دم واجب ہو جائے اور اگر بغیر دم دیے ہم وہاں سے واپس آ گئے تو ہمیں واپس حرم جانا پڑے گا اور حدود حرم میں دم دینا پڑے گا، یعنی کہ قربانی کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے مسائل کو سیکھ کے جائیں کہ کہیں ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بھی ہم پر دم واجب نہ ہو جائے، تو اس لیے مسائل کو سیکھ کے جائیں۔ میرے چینل کو وزٹ کر لیجئے۔ اس کے علاوہ موٹے موٹے مسائل کو حج ٹریننگ سینٹر سے سیکھ کر جائیں، اپنے ملک سے سیکھ کے جائیں، اور مفتیان اکرام کے نمبر اپنے پاس رکھیں، تاکہ جب آپ حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں اور آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً آپ مفتیان اکرام کو میسج کر کے، فون کر کے معلوم کر لیں، تاکہ آپ کو اس کا حل پتہ چل سکے۔ تو یہ گزارش تھی میری ان خواتین سے جو حج یا عمرے پہ جا رہی ہیں۔ خیر، ان سب باتوں کا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے منٹ بعد جو ہے وہ ویڈیو سٹارٹ کی، لیکن یہ باتیں بولنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ حج اور عمرے پہ جانے سے پہلے لوگوں کو اس چیز کی فکر دلانا بہت ضروری ہے کہ ان کو مسائل کا سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بغیر سیکھے ہم حج یا عمرے پہ چلے جائیں اور پھر اللہ معاف کرے کہ بہت کچھ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا خواتین کو کرتے ہوئے، کہ لا علمی کی وجہ سے ان سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے صدقہ دینا پڑتا ہے، دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو خیر، آج کی ویڈیو بھی اسی حوالے سے ہے، تو اس لیے میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا۔ چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خواتین کا احرام کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس مسئلے کو بتانے سے پہلے مجھے خواتین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ خواتین کا احرام کیا ہوتا ہے۔ تو خواتین کا پرٹیکولر کوئی احرام نہیں ہوتا، مخصوص کوئی احرام نہیں ہے۔ خواتین جو اپنے شرعی لباس میں ہوتی ہیں، جو شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، اور اس کے علاوہ عبایا پہننا ہے، مکھنا پہننا ہے۔ کچھ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ سر کے اوپر جو انر کیپ پہنی جاتی ہے مکھنے کے نیچے یا اسکارف کے نیچے، تو وہ انر کیپ احرام ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، وہ انر کیپ احرام نہیں ہوتا ہے۔ اس انر کیپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سر کے بالوں کو کور کر لیا جائے، تاکہ مکھنا ہمارا آگے پیچھے ہو، اور رش میں چلنے کی وجہ سے اگر ہمارا اسکارف یا مکھنا کھسک جائے تو ہمارے بال نظر نہ آئیں۔ اس کے علاوہ بالوں کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ ان مقاصد کے علاوہ اس انر کیپ کو پہننے کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو یہ احرام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ احرام کی حالت میں خواتین کو حکم دیا گیا ہے کہ چہرے کو کھلا رکھیں، اور عورت کا جو چہرہ ہے وہ سر کی پیشانی کے یعنی فور ہیڈ کے بالوں سے لے کر تھوڑی تک، اور سیدھے کان کی لو سے لے کر الٹے کان کی لو تک، یہ ہمارا کمپلیٹ فیس ہے ایک عورت کا، ٹھیک ہے۔
تو اس فیس کو کھلے رکھنے کا حکم عورتوں کو احرام کی حالت میں دیا گیا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عورتیں پردہ نہیں کریں گی۔ الحمدللہ میں نے بہت سارے عمرے کیے، حج کیے، اور حج میں بھی میں نے کیپ کا استعمال کیا، کیونکہ پردہ کرنا ہر مسلمان عورت کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے، کیونکہ نامحرم کی نظروں سے ہمیں بچانا ہے۔ تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ثواب کمانے کے لیے جا رہے ہیں، تو جس طرح وہاں پر ایک ایک نیکی کا ثواب بہت زیادہ ہے، اسی طرح گناہ کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اگر ہمارا چہرہ کھلا ہوگا اور کسی مسلمان بھائی کی نظر ہمارے چہرے پہ پڑ جائے گی تو وہ بد نظری کا مرتکب ہو جائے گا اور اس کا گناہ ایک عورت کے سر پر ہوگا۔ تو اس لیے چہرہ کھلا رکھنے کا مقصد نہیں ہے کہ ہم نقاب نہ کریں یا ہم پردہ نہ کریں۔ پردے کے لیے ہیٹ والی نقاب اب بنی بنائی ملتی ہیں، تو ہیٹ والی نقاب لے سکتے ہیں، نہیں تو پلاسٹک کی ہیٹ ملتی ہیں، آپ وہ پہن کے اس کے اوپر کپڑا لٹکا کے اپنے چہرے کو ڈھانپ سکتی ہیں۔ تو یہ بات تو ہو گئی کہ عورت کا چہرہ کھلا رکھنا ہے لیکن پردہ بھی کرنا ہے۔ تو اگر ہیٹ والے نقاب سے ہم پردہ کریں گے تو چہرے پہ ہمارے کپڑا ٹچ نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں اس غلطی کی طرف جو عورتیں کرتی ہیں، اور وہ غلطی یہ ہے کہ احرام کی حالت میں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ عورت کو چہرہ کھلا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور چہرے کا میں نے بتا بھی دیا کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی تک عورتوں کا چہرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب خواتین کیا کرتی ہیں کہ مکھنا پہنتی ہیں، اسکارف پہنتی ہیں، یا پھر انر کیپ پہنتی ہیں، تو اس کو اتنا نیچے کر کے پہن لیتی ہیں کہ ان کا ماتھا اس سے کور ہو جاتا ہے یا ڈھک جاتا ہے، ان کی پیشانی، ان کا فور ہیڈ اس سے اس طرح سے ڈھک جاتا ہے جیسا کہ اس تصویر میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ تو اگر آپ نے اپنے پیشانی کو، اپنے ماتھے کو، اپنے فور ہیڈ کو اتنا ڈھک لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چہرے سے کپڑا ٹچ ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حج کے دنوں میں 5 دن تک خواتین احرام کی حالت میں ہوتی ہیں، اور کچھ خواتین اس انر کیپ کو ہی احرام سمجھ رہی ہوتی ہیں، اس انر کیپ کو نہیں اتارتی، وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اس کو اتار دیا تو ہمارا احرام ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر کچھ خواتین کو یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ اس انر کیپ کو اتار کے وضو بھی نہیں کرتی اور اسی کے اوپر مسح کر لیتی ہیں۔ تو یہ بات آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے مکھنا پہنا ہوا ہے، انر کیپ پہنی ہوئی ہے، تو آپ کا احرام کوئی نہیں ہے، خواتین کا مخصوص کوئی احرام نہیں ہے۔ آپ اس کو اتار کر مسح کریں گی تو آپ کا وضو ہوگا، اور وضو میں سر کا مسح کرنا وضو کے فرائض میں شامل ہے۔ اگر آپ نے سر کا مسح ٹھیک سے نہیں کیا، آپ نے اس طرح سے اپنے بالوں کو گیلا نہیں کیا جس طرح سے مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا، اور جب آپ کا وضو نہیں ہوگا آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کا طواف بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جو خواتین کرتی ہیں، پھر اسی مکھنے کو اور اسی انر کیپ کو اتنا نیچے کر کے باندھ لیتی ہیں ماتھے کے اوپر کہ وہ آپ کے چہرے سے ٹچ کر جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ عورتیں مجھ سے یہ سوال کرتی ہیں، اور آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جب ہم ہیٹ والے نقاب سے پردہ کرتے ہیں تو وہ نقاب اڑ کے ہمارے چہرے پہ لگتا ہے یا پھر بار بار ٹچ ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یا پھر ہم نے انر کیپ کو اس طریقے سے باندھ لیا کہ وہ ہمارے فیس سے ٹچ کرتا رہا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے چہرے کو کپڑا بار بار ٹچ کیا اور بار بار آپ نے ہٹا لیا تو اس کے لیے آپ کو صدقہ فطر کے برابر صدقہ دینا پڑے گا، یعنی کہ جب آپ عمرہ کر لیں یا آپ حج سے فارغ ہو جائیں تو صدقہ فطر کی مقدار یعنی 1.25 کلو گندم جو صدقہ فطر کی قیمت ہوتی ہے، تو جس ملک میں آپ ہیں یعنی مکہ میں جو 2.25 کلو گندم کی قیمت ہے اس کے حساب سے یعنی اتنے پیسے آپ کسی کو بھی دے دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر 12 گھنٹے یا اس سے زائد کپڑا ٹچ ہوتا رہا تو اس کے لیے اب آپ کو دم دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکم ہے ان خواتین کے لیے جن کے چہرے پر کپڑا لگا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کرتی تھی کہ حج یا عمرے پہ گئی تھی تو کیونکہ ہو جاتا ہے ایسا کہ اڑ کے چہرے پہ کپڑا لگ جاتا ہے، یا پھر مجمع میں ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یا پھر ہمیں کیپ کے ساتھ نماز پڑھنی ہوتی ہے، سجدہ کرتے وقت چہرے پہ کپڑا لگ جاتا ہے، تو حج کے بعد تو حرم کے جو خادم ہوتے ہیں میں صدقہ فطر انہیں دے دیتی تھی، یا پھر آپ کی مرضی، آپ جس مرضی کو دے دیں۔ اس کے علاوہ جب بھی عمرہ کیا تو عمرہ کرنے کے بعد بھی اس طرح سے اگر آپ کو لگے کہ ہاں میرے چہرے سے کپڑا ٹچ ہوا ہے تو آپ تھوڑا بہت صدقہ دے دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور ہم بہت بڑے گناہ سے بچ جائیں گے، بد نظری کے گناہ سے بچ جائیں گے، کسی مسلمان بھائی کو ہم گناہگار نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم پردے سے اگر اپنے حج کو یا عمرے کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رضا کا سبب ہوگا۔ تو حج اور عمرے کے حوالے سے اور بہت ساری ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتی رہوں گی، تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، میری صحت کے لیے دعا کر دیجئے گا، اس کے علاوہ میری اور میری فیملی کی اللہ کے حضور حاضری کی دعا کر دیجئے گا۔ اللہ پاک آپ سب کے جانے کو آنے کو قبول و منظور فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے والا بنا
دے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔